بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے مختلف انداز بیاں۔ سب سے پہلے میں انداز بیاں کی تعریف آپ کو بتاتی ہوں۔ اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے اسلوب، لہجے اور الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اسلوب اور لہجے میں فرق ہونے کا سبب وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہو، اسی لیے ان کو مختلف انداز بیاں کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کی تعریف ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کی کچھ اقسام لکھی ہیں۔ ادبی انداز بیاں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم ادب سے، ابہام اور حسن کے ساتھ جس میں بات کی جائے اس کو ہم ادبی انداز بیاں کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے صحافتی انداز بیاں۔ صحافتی وہ ہوتا ہے جس میں اخباروں میں خبریں دی جاتی ہیں، جو انداز اپنا کر بات کی جاتی ہے اخباروں میں، اس کو ہم صحافتی انداز بیاں کہتے ہیں۔ یہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آسان زبان ہوتی ہے اس میں۔ دفتری ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو دفتر کے لیے بولی جاتی ہے، جو دفتر میں زبان بولی جاتی ہے۔ قانونی وہ ہوتا ہے جو قانون کے لحاظ سے بولی جاتی ہے، جیسے آپ کو چالان کیا جائے، آپ کو پھانسی کی سزا سنائی جائے، یہ باتیں جو کی جاتی ہیں یہ قانونی انداز بیاں میں آتی ہیں۔ اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں نیچے۔ ہمارے پاس آتا ہے ادبی انداز بیاں۔ ادبی جملے میں ایک حسن، ابہام، خیال اور جذبہ موجود ہوتا ہے۔ حسن ابہام مینس کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کی جائے جس میں حسن ہو، جس میں ابہام ہو، جو جذبے کے اس میں موجود ہو، جو اسے ادبی جملہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں برائے مہربانی کھڑکی بند کر دیجئے، میں نے مثال لکھی ہے کہ آپ بولیں برائے مہربانی، یہ جو ہم ادب سے بول رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادبی جملہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا اقبال خدا بلند کرے، یہ بھی ہمارے پاس ادبی ہے، ہم ادب سے بول رہے ہیں، ہم مخاطب ہو رہے ہیں کسی سے، تو یہ ہمارے پاس ادبی جملہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اس کی مثال سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے صحافتی انداز بیاں۔ میں آپ کو آگے بھی بتا چکی ہوں، صحافتی ہم جس میں اخباری انداز میں بات کرتے ہیں، اخباروں میں چھپنے کے لیے یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس جملے میں اب اس کی تعریف آپ کو سناتی ہوں۔ اس جملے میں ایک بات نہایت سادہ اور واضح الفاظ میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے مخاطبین ہر طبقے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں اگر ایک اخبار چھپ رہی ہے تو وہ ہر طبقے کے، ہر شعبے کے، ہر صوبے کے لوگ پڑھیں گے، تو اسی لیے کسی کی زبان اپنی ہوتی ہے، کسی کی پشتون، کسی کی سندھی ہوتی ہے، تو اسی لیے بہت ہی سادہ الفاظ میں، بہت ہی سادہ زبان میں اس کو چھاپا جاتا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ اسی لیے یہ یہاں پر اس کی تعریف اسی لیے بیان کرتی ہے کہ یہ ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر وضع، ہر قطع کے لوگ۔ اس کی مثال میں نے لکھی ہے، پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی سادہ جملہ ہے، ہم پاکستان کے معاشی حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے پاکستان جلد معاشی بحران پر قابو پا لے گا، یہ بھی صحافتی انداز بیان کی ایک مثال ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے تیسری، دفتری انداز بیان۔ دفتری انداز بیان وہ زبان ہے جو ہم اکثر مخصوص دفتری اصطلاحات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف ان کو لکھا جاتا ہے جو دفتر سے متعلق لوگ ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو یہاں دیکھ رہی ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، محمد احمد کا تقرر چٹھی نمبر 212 کے تحت محکمہ پولیس میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس دفتری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کسی کا شفٹ، کسی کی ٹرانسفرز، کسی کی اس بارے میں تبادلہ خیال کرنا، کسی کے اس پہ ذرا نظر کرنا، یہ ہمارے پاس آتا ہے دفتری میں۔ اب آگے دوسرا بھی اس کی مثال ہے،
محمد بلال کا تبادلہ زیر چٹھی نمبر 121 کے تحت بتاریخ 17 اگست 2023 کر دیا گیا۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے ہمارے پاس۔ اب میں آپ کو اگلی سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے، قانونی اور عدالتی، قانونی عدالتی ایک ہی ہے۔ قانون میں جو کہا جاتا ہے وہی عدالت میں ہوتا ہے، اس کو ہم ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ اس کی ہم تعریف آپ کو بیان کر کے دیتے ہیں۔ قانونی اور عدالتی نوعیت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اسی لیے اس کو قانونی اور عدالتی انداز بیاں کہا جاتا ہے۔ مثلاً دفعہ نمبر 302 کے تحت آپ کے جرم کے مطابق آپ کو سزائے موت سنایا جاتا ہے۔ یہ ہم اس میں دفعہ، تاریخ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آ رہا ہے فلاں دفعہ تعزیرات پاکستان کے تحت آپ کا چالان کیا جاتا ہے۔ یہ ہم قانونی انداز میں بات کر رہے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم انداز بیاں قانونی کا کہہ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پلیز چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔